إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين مولا کو پرسہ دیتے ہوئے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كالشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات على محمد وعلى محمد ایک بلند تر صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد سن 1438 ہجری کے محرم الحرام کی اس امام بارگاہ کی پہلی گفتگو ہے اور الحمدللہ مولا نے اس خادم کو یہ شرف عطا کیا کہ مسلسل آپ کی خدمت کا یہ 8واں سال ہے۔ خدا سبحان کا اس موقع پر شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے محرم کا چاند نظر آتے ہی ہمیں فرش اعلیٰ پر آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، اور یہ وہ فرش ہے اور یہ وہ ذکر ہے کہ ہم اور آپ تو اپنی اپنی بساط کے مطابق جو توفیق مل جائے ویسا ذکر کر لیتے ہیں۔ حقیقت میں ذکر مصائب امام حسین علیہ السلام وہ 14 معصومین نے خود بیان کیا ہے، اور یہ وہ منفرد ذکر ہے کہ رسول اللہ سے لے کر حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک صلی اللہ علیہ محمد اس
ذکر کو یعنی ان مصائب کو ہر معصوم نے بیان کیا ہے، یعنی امام حسین کے مصائب کا ذکر ہر معصوم نے کیا ہے۔ اور چونکہ آج پہلی محرم الحرام کے سلسلے میں مجلس ہے، عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ 14 معصومین میں سے ہر معصوم کا حسین کے بارے میں ایک ایک جملہ پیش کر کے عشرے کا آغاز کیا جائے۔ اگرچہ کہ یہ مصائب ہیں، لیکن بہت بہتر ہے کہ ابتدا مصائب سے ہو، تاکہ اس عشرے کا اور محرم الحرام کا جو حقیقی مقصد ہے کہ حسین پہ گریہ کرنا، اس سے ہم بات کو شروع کر سکیں۔ 14 جملے مجھے پڑھنے ہیں، 14 مصائب کے جملے، ہر معصوم کا ایک ایک جملہ۔ اور تصور فرمائیے گا کہ جب معصوم کسی مصیبت کو بیان کر رہے ہوں تو شاعر کے لیے یا خطیب کے لیے تو اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ کچھ مبالغہ آرائی کر دی، لیکن جب حجت خدا بیان کریں، رسول اللہ سے بات شروع کرتے ہیں۔ سر الشہادتین کتاب مولانا عبدالعزیز شاہ دہلوی بڑے مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب بھی مشہور ہے سر الشہادتین، وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اور مجلس کا آغاز ہے، لیکن چونکہ عشرے کا بھی آغاز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ مصائب کا ذکر ابتدا میں ہو جائے، اور آپ حضرات یقیناً گریہ فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ در حقیقت رونے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضور کی گود میں حسین ہے، اور سینے پر حسین کو رکھ کر حضور مستقل رو رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ یہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں حضور کے حجرے میں پہنچی تو میں نے دیکھا زار و قطار رو رہے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچی تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں حسین کو اس طرح سے آغوش میں لے کر گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا اے ام سلمہ، اب روایت اس انداز سے، ورنہ حضور تو ازل سے جانتے ہیں کہ اے ام سلمہ، ایک وقت آئے گا، مجھے خبر دی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میرا حسین دشت کربلا میں تنہا مارا جائے گا۔ کہ جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا، ام سلمہ بھی گریہ فرمانے لگی۔ کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اس جگہ کی کچھ خصوصیت بیان فرمائیے۔ تو حضور نے اپنے دست ولایت سے اشارہ کیا، اور حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ حضور کے دست مبارک پر ایک خاک تھی۔ فرمایا کہ اے ام سلمہ، یہ کربلا کی خاک ہے جو تمہیں دے رہا ہوں۔ یعنی حسین کی شہادت سے پہلے ہی کربلا کی خاک اتنی محترم ہے، اور اس کا احترام ہے کہ حضور نے وہ خاک لا کر ام سلمہ کو دی، اور ام سلمہ کے ہاتھ میں وہ رکھی اور کہا جب تک یہ مٹی رہے تو سمجھنا کہ حسین زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا کہ میرا حسین مارا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 28 رجب کو جب حسین ہجرت فرما رہے تھے مدینہ سے، تو حضرت ام سلمہ تشریف لائیں تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اے بیٹا حسین، کہیں چلے جانا لیکن عراق نہ جانا، اس لیے کہ تمہارے نانا نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارا وہاں پر قتل ہوگا، 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے جاؤ گے۔ کنانی ہمیں تو کچھ اور بھی علم ہے، اور مولا حسین علیہ السلام نے بھی اپنے دست ولایت سے اشارہ کیا۔ دیکھیں حسین منی وانا من حسین کی عملی تفسیر یہاں نظر آئے گی آپ کو۔ کنانی یہ خاک آپ لیجئے اور اس خاک میں ملا دیجئے جو رسول اللہ نے آپ کو دی تھی، اور جب تک یہ خاک رہے سمجھ جائیے گا کہ میں زندہ ہوں، جب خون ہو جائے سمجھ جائیے گا میری شہادت ہو گئی۔ اور پھر حسین نے اشارہ کیا تو ساری زمینیں نیچے ہو گئیں، کربلا کی زمین اوپر ہو گئی، اور ام سلمہ کو دکھلانا شروع کیا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا قاسم پامال ہو جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی، اور اے نانی یہ نشیب میں وہ جگہ ہے جہاں آپ کا حسین ذبح ہو جائے گا۔ اب جو رونے کے لیے تشریف لائے میں ان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں۔ علماء بیان فرماتے جیسے ام سلمہ نے سنا نا، غش کھا کر گر پڑی۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اے جناب ام سلمہ، آپ کا بہت مقام ہے، لیکن آپ نے فقط سنا تھا اور غش کھا کے۔ سلام اس بہن پر کہ جو 70 قدموں کے پاس جو تلے زینبیہ پر اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اور جب وہ تشریف لے گئی ہیں تو دیکھیں عجیب جملہ کہا ہے جو پورا مرثیہ ہے۔ حسین کے لاشے کو دیکھ کر آج عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، تھوڑا سا گریہ فرمائیے گا، تاکہ جب بی بی تشریف لاتی ہیں نا، اور جب ان کی نظریں آپ کی آنکھوں پر ہیں کہ کون کون میرے حسین پر رو رہا ہے،
مجھے اتنا یقین ہے کہ حسین کی ماں آپ کو بہت دعائیں دی تھیں. تو غور فرما رہے ہیں جب بی بی زینب پہنچی تھی تو کیا فرمایا تھا کہ انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ عائشہ اس قدر پامال ہو گیا. یہ رسول اللہ کی روایت، پہلی روایت. مجھے 14 جملے پڑھنے ہیں اور پھر میں اپنے موضوع کا آغاز کروں گا. دوسرا جملہ امیر المومنین کا کامل الزیارات کتاب میں جملہ ہے، عجیب ہے. علی کہتے ہیں بے ابی و امی الحسین، اے حسین میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی جیسا امیر المومنین کہ حسین میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. اور کے بعد ترتیب سے ظاہر ذکر ہے شہزادی کونین کا. اور اس بی بی کے حوالے سے ہمیں تو فضائل اور مصائب پڑھتے ہوئے بھی ایک معنی آ جاتا ہے، حیا آ جاتی ہے، لیکن بی بی کا مقام اور رتبہ اور منزلت وہ ہے. لیکن ایک جملہ میں کہوں گا، یہ روایت آپ نے سنی ہے، شاید یہ جملہ اس انداز سے نہ سنا ہو کہ ابھی حسین کی ولادت ہوئی ہے. میری بہنیں جو سن رہی ہیں، جو صاحبان اولاد ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی وضع حمل ہوتا ہے تو کم از کم 2-3 دن کے لیے تو مکمل آرام دیا جاتا ہے نا خاتون کو. ابھی تو بی بی بستر پر ہے. حسین کو گود میں لیا، حضور رونے لگے. کہا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا. یہ سب نے سنا ہے نا. اب سننا اس جملے کو. روایت میں ملتا ہے کہ بی بی بستر سے اٹھی اور فرش پہ آ کے بیٹھی. جو فرش ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سنت فاطمہ زہرا کہ جب حسین کے مصائب سنو تو فرش پہ آ کے بیٹھ جاؤ. اور بی بی نے فرش پہ بیٹھ کے سوال کیا کہ بابا میرے حسین پر رونے والا کون؟ بابا یہ بتائیے، یہ فرش پہ بیٹھ کے پوچھا تھا. یہ تم فرش پہ جو بیٹھے ہوئے ہو نا، اپنے دل میں یا زہرا کہہ کے کہنا بی بی ہم آپ کے حسین پر رونے کے لیے. اور روایت کا مفہوم اس انداز سے ہے کہ اے بیٹی خدا قوم کو خلق کرے گا کہ جس کے مرد تیرے حسین کے مردوں پر، اور جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تیرے حسین کے بچوں پر ویسے روئیں گے جیسے ایک ماں اپنے جوان کی میت پہ رویا کرتی ہے. یہ بی بی کا جملہ ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا مصائب میں، مجھے 14 جملے میں نے عرض کیا پڑھنے ہیں. آ جائیے حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا کہا امام حسین کے مصائب پر. جب خود حسن کو زہر دیا گیا اور کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، حسین بہت گریہ فرما رہے تھے. مولا حسن نے دیکھا کہ اے حسین اس وقت گریہ نہ کیجیے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اس لیے کہ جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہوگا نا ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہوگا. یہ آیت اللہ وحید خراسانی نے اس ایک جملے پر پوری مجلس پڑھی تھی. انہوں نے مجلس پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ حسن مجتبیٰ جب کہہ رہے ہیں تو حسن حجت خدا ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک سب کچھ جانتے ہیں، خاتم سے لے کر آگے سب کچھ جانتے ہیں. کون؟ حسن مجتبیٰ. حسن مجتبیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کا دن نہیں ہے. کیوں؟ انبیاء کی تو اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں، انبیاء کی شہادتیں ہوئی ہیں نا، حضرت یحییٰ کی بھی شہادت ہوئی ہے، لیکن کسی نبی کی شہادت کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ اس کی بہنوں اور بیٹیوں کو دربار میں کرایا گیا. کسی نبی ہمارے یہ حسن مجتبیٰ نے کہا. اب آ جائیے مولا حسین پر. خود اپنے آپ کے لیے کیا کہا مولا حسین نے؟ مولا حسین نے کہا کہ انا عبرۃ کل مومن، میں ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہوں. لا یذکرنی مومن الا بکا، مجھے کوئی مومن یاد نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. یہ جو یا حسین کہتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں نا، یہ ایمان کی علامت ہے. یہ مولا نے فرمایا ہے کہ جو مومن یاد کرے گا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. جزاکم اللہ. اچھا اب اس ترتیب میں میری اپنی فہم کے مطابق جو سب سے سخت جملہ ہے نا وہ حسین کی بیمار سیر سجاحت نے کہا. سناؤں وہ جملہ؟ فرماتے ہیں انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل صبر کیا گیا. کیا مطلب قتل صبر؟ یہ بچوں کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کروں. یہ عربی کی اصطلاح ہے. قتل صبر کسے کہتے ہیں؟ قتل صبر کہتے ہیں، دیکھیں کبھی ہوتا ہے ایک پرندہ ہے اسے ذبح کیا جاتا ہے، اسے پرندے کو قتل کرنا نہیں کہتے.
قتل صبر ہوتا ہے کہ پرندہ ہو اور وہ قفس میں قید ہو اور چاروں طرف سے اس پر خنجر مارے جا رہے ہیں. کیا میں اس کا بیٹا ہوں جسے چاروں طرف سے گھیر کے مارا ہے؟ کوئی خنجر مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، حتیٰ عصا کا لفظ بھی میں نے روایت میں پڑھا. جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا، لاٹھیاں مار. جزاکم اللہ. حق یہ ہے حسین پر کہ ایسے ہی گریہ کیا جائے، آوازیں اس طرح سے بلند ہیں. وَكَفَى بِذَلِكَ فَخْرًا. یہ فرمایا کہ حسین کی شہادت ایسے ہوئی لیکن اس شہادت پر مجھے فخر ہے. یہ سید سجاد نے کہا. چوتھے امام کا جملہ یہ ہو گیا. پانچویں امام نے کیا فرمایا؟ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عوض الحسین من قتل. اللہ نے حسین کو شہادت کے عوض 3 مقام عطا کیے. 3 مقام سنیں گے. الشفاء فی تربت. اللہ نے حسین کی خاک میں شفا کو رکھا ہے. والاجابۃ تحت قبۃ. اللہ نے دعا کی قبولیت کو حسین کے گنبد کے نیچے رکھا ہے. اور یہاں جو مجلس میں تشریف فرما ہو نا، تو یہ بھی گویا فإنھا قبۃ الحسین، جب تک مجلس ہوتی رہے یہ گنبد ہی کا درجہ رکھتا ہے. جو نقل کیا جاتا ہے آیت اللہ بہجت سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب مجلس میں جا رہے ہو تو کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہنا مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہنا کربلا جا رہا ہوں. یہ پانچویں امام نے فرمایا. چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام نے کہتے ہیں ورحم الصرخۃ التي كانت لنا. سجدے میں تھے، کہتے ہیں پروردگار جو آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، یا حسین کہہ کر تو ان پر رحمت نازل فرما. جن ورحم الاعین، وہ جو آنکھیں بہتی ہیں نا ہمارے غم میں، تو ان پر رحمت نازل فرما. ساتویں امام، ایک ایک امام کا ذکر ایک ایک جملے میں. کتنے ہی واقعات تھے جو میں نے چھوڑ دیے، ایک ایک جملہ تاکہ پتہ چل سکے. ساتویں امام نے کیا فرمایا؟ ساتویں امام کہتے ہیں کہ ان کے لیے کہا گیا کہ اذا دخل شہر محرم لا یرا بضاحکا. جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو میرے بابا کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا. یہ 8ویں امام نے 7ویں امام. دیکھیں ہم تو وہ ہے نا کہ جب مجلس ہوتی ہے مجلس سنتے ہیں، جب مجلس سے باہر جاتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. لیکن جو حجت خدا ہے، جب تک محرم ختم نہیں ہوتا تھا یا حسین کہہ کے گریہ کرتے تھے. 8ویں امام نے عجیب جملہ 8ویں امام کا فرماتے ان یوم الحسین اطرح جفوننا. حسین کا جو دن ہے نا، اس پر ہم اتنا روئیں کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی. کوئی کتنا رو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ زخمی ہو جائے؟ آپ سوچیں، آپ 1 گھنٹہ روئیں گے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، آنکھ زخمی نہیں ہوگی. میرے مولا رضا نے فرمایا کہ ہم اتنا روئیں کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی. وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا، اور آنسو ہماری آنکھوں سے جاری ہیں، سیلاب جاری ہے. 9ویں امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ما بکت السماء بعد یحییٰ الا حسین ابن علی. آسمان صرف یحییٰ کی شہادت پر رویا تھا، اس کے بعد کسی کی شہادت پر نہیں رویا سوائے حسین ابن علی کے. ان السماء بکت 40 یوما، 40 دن تک آسمان روتا رہا یا حسین کے، حسین کی شہادت پر. 10ویں امام نے کیا فرمایا؟ 10ویں امام نے فرمایا کہ یہ متوکل کا دور تھا، جب کربلا لوگ ہاتھ کٹوا کے جاتے تھے، جب پیر کٹوا کے جاتے تھے. 2 لوگ آتے تھے، ایک کو مار دیا جاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جب مولا کو جانا تو میرا سلام کہنا. 10ویں امام کہتے تھے ان جانے والوں سے کہ جب کربلا پہنچنا تو قبہ حسین پر میرا نام لے کر دعا کرنا. اور انہیں تعجب ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ مولا آپ تو خود وقت کے حسین ہیں، آپ تو خود وقت کے حسین ہیں. کہا لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ جب تم کربلا پہنچو تو میرا نام لے کر وہاں دعا کرو. یہ ہے 10ویں امام. 11ویں امام نے کیا فرمایا؟ کہ مومن کی علامت میں سے ہے کہ چہلوں پہ کربلا حاضر ہوتا ہے. اور اب آخری جملہ اس ترتیب میں سن سکو گے، حضرت حجت کا. عجیب جملہ ہے خدا کی قسم. یعنی ہم سلام کرتے ہیں حسین کو تو ہم کیسے سلام کرتے ہیں؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، ایسے ہی سلام کرتے ہیں. لیکن جب حضرت حجت سلام کرتے ہیں نا تو حسین کے ایک ایک جز کو الگ الگ سلام کرتے ہیں. کہتے ہیں السلام علی الشیب الحبیب، اس داڑھی پر سلام جو خون سے
السلام علی الخد الطری خود رخساروں پر سلام جو خاص. ایک اور جملہ سن سکو گے؟ السلام علی المقطوع بالوتین، سلام اس پر کہ جس کے گلے کو نہیں گردن سے. یہ ہے حسین. سمجھ میں آ رہا ہے حسین پر رونا کیا ہے؟ 14 معصومین نے، 14 حجتوں نے حسین پر ایسے گریہ کیے. جزاک اللہ. بی بی آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم حسین کی، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. میں چاہتا تھا عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، نام امام حسین کے ساتھ ایسے گریے کے ساتھ آغاز ہو. محرم کا حق ہی یہی ہے، محرم کا حق ہی یہی ہے. اور بس اسی ترتیب سے میں موضوع پر آ جاؤں گا. دیکھیں اب یہ جو گریہ ہے جو اتنا اہم ہے، اس فرش پر آنے والے جتنے ہیں، میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اس فرش پر آنے والا وہ بانیان مجلس کا مہمان نہیں ہے، وہ سادات عظام کا مہمان بھی نہیں ہے، وہ کمیل مہدوی کا مہمان بھی نہیں ہے. اس فرش پر آنے والا اسی کا مہمان ہے جس کا یہ فرش آزاد ہے. اور اسی خاطر ہے کہ اس فرش کی حیثیت وہ ہے. دیکھیں اب میں آہستہ آہستہ آگے اپنے موضوع پر اور فضائل پر. اس فرش کی حیثیت وہ ہے کہ اتنا وسیع ہے حسین کا سفینہ کہ مندر میں جانے کے لیے ہندو ہونا ضروری ہے میرے ساتھ. چرچ میں جانے کے لیے عیسائی ہونا ضروری ہے، چرچ میں وہی جائے گا جو عیسائی ہوگا. مسجد میں آنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن حسین کے فرش پر آنے کے لیے صرف انسان ہونا ضروری ہے. یعنی اگر کوئی آدم کو بھی نہ مانتا ہو، حضرت نوح کو بھی نہ مانتا ہو، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو نہ مانتا ہو، حد یہ کہ کوئی سرکار ختمی مرتبت کو نہ مانتا ہو، حد یہ کہ کوئی خدا کو بھی نہ مانتا ہو، تب بھی کیا اس فرش پر آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. اس لیے کہ اس کی بنیاد مذہب نہیں ہے، اس کی بنیاد انسانیت ہے. اتنا وسیع. اور اسی خاطر ہے دیکھیں اب میں موضوع کا آغاز کرتا ہوں. یہاں سے وہاں تک اتنے ماشاءاللہ آپ سب تشریف فرما ہے. تمام جوانوں سے بالکل گزارش ہے مل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات بھیج دیں گے. یہ میں اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے آواز واضح ہے سب کے لیے؟ کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دو شاید کام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آواز واضح ہے آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے چلیں ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. غور فرمائیے گا، یہ فرش انسانیت کا فرش ہے. دو واقعات تاریخ اسلام میں ایسے ہیں. میرا موضوع ہے شجرہ طیبہ. شجرہ طیبہ کے سلسلے میں دو واقعات تاریخ اسلام میں ایسے ہیں کہ جس پر کسی مسلمان فرقے کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور یہیں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں. ایک ہے فضائل کا واقعہ، ایک ہے مصائب کا واقعہ. دیکھیں غدیر کے واقعے کے سلسلے میں اختلاف ہیں. غدیر کا واقعہ پیش آیا، اب من کنت مولا فہذا علی مولا کا کیا مطلب ہے، اس پر ایک ڈیبیٹ ہے. اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر بات بھی ہو سکتی ہے. مولا کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہجرت کا جو واقعہ ہے اس میں اب امیر المومنین بستر رسالت پر تھے، لیکن کچھ اور بھی شخصیات ہیں ہجرت کے واقعے میں، لہذا اس پر بھی ایک ڈیبیٹ ہے. اہل بیت میں کون کون شامل ہیں اس پر ایک ڈیبیٹ ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک واقعہ ایسا ہے تاریخ اسلام کا کہ جس میں شخصیات کے سلسلے میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی بھائی، ہمارے اسماعیلی بھائی، بوری بھائی، جو کوئی بھی ہے، سب ایک بات پہ متفق ہیں اور وہ ہے مباہلہ کا واقعہ. یہ واقعہ وہ ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کون گیا تھا کون نہیں گیا تھا. ٹھیک، سورہ آل عمران آیت نمبر 61. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تو اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. یہی آیت ہے.
آپ مسجد الحرام تشریف لے جائیے، وہاں پر جو قرآن تفسیر کے ساتھ رکھیں کسی بھی لینگویج میں ہو. آپ جانتے ہیں کہ مسجد الحرام مسجد نبوی میں اس وقت کس کے اختیار میں ہے اور وہ اپنے مذہب میں کتنے شدید ہیں. البتہ وہاں پر بھی جو تفسیر ہے، چاہے اردو میں ہو، بنگالی میں ہو، انگلش میں ہو، فرینچ میں ہو، پنجتن کے سوا مباہلے میں کوئی نہیں گیا تھا. یہ بالکل طے ہے. یعنی کسی ماشاء اللہ مل یہ طے ہے. یعنی کسی چھٹی شخصیت کا مباہلے کے واقعے میں کسی نے نہیں لکھا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ بات نہیں ہے کہ آیت میں گنجائش نہیں تھی. ابناءنا و ابناءکم جمع کا صیغہ ہے. جمع عربی زبان میں کہتے ہیں 3 یا 3 سے زیادہ. نساءنا و نساءکم کم از کم 3 عورتیں. لفظی ترجمہ یہ ہے. انفسنا و انفسکم جمع کا صیغہ ہے، 3 نفس. اچھا، رسول اللہ آپ سب جانتے ہیں ابناءنا میں حسن اور حسین گئے، نساءنا میں بیوی گئیں، انفسنا میں امیر المومنین گئے. ٹھیک، تو انفسنا میں گنجائش تو ہے. انفسنا جو رسول جیسا ہو، رسول کا نفس ہو. تو یہ کیوں آیت جمع کی ہے، رسول ایک کو لے گئے؟ کبھی بات یہ ہے کہ اگر آیت میں ایک ہوتا تو پھر بہت سے کہنے والے ہوتے کہ اللہ نے کہا ہی ایک تھا. میرے سر تو اللہ نے کہا ہی ایک تھا تو ایک ہی کو لے گئے. زیادہ کہا ہوتا تو گنجائش ہوتی. کہنا نہیں، آیت ہے مطلق کہ جس میں لیاقت ہے، جس میں ظرفیت ہے، جس میں نفس رسول بننے کی صلاحیت ہے، وہ سب آ جائیں. بس اتنا خیال کرنا کہ جھوٹوں پر لعنت پڑنے والی ہے. اتنا خیال کرنا جھوٹوں پر لعنت ہونے والی ہے. تو حضور لے گئے، یہ سب جانتے ہیں. یہ 5 شخصیتوں کے علاوہ کوئی نہیں. یہ تاریخ کا متفق علیہ واقعہ ہے. ان 5 کے علاوہ کوئی نہیں گیا تھا. یعنی جو 5 گئے ہیں، اب میں تعارف کروا دوں ایک ایک جملے میں. ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء. مجھے مباہلہ نہیں پڑتا، میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، اور 2 ہیں سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین. یعنی ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے عورتوں کی سردار، 2 ہیں جنت کے جوانوں کے سردار. پتہ چلا جو سید و سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے. فقط سردار گئے تھے یہاں پر. اور ہمارے یہ مباہلہ کا واقعہ، اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ پنجتن ہی تھے. دوسرا واقعہ ہے جس پہ تاریخ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ہے مصائب کا واقعہ کربلا کا. اور ہمارے یعنی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل سبھی امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے. اب یہ آخر میں جو آوازیں کچھ آنے لگی ہیں، میں بہت زیادہ کھل کے نہیں کہوں گا لیکن اشارتاً کہنے ہی میں لطف ہے. اگر کسی کی تخلیقی مجبوری ہو اور وہ کربلا کو نہ مانے تو پھر الگ بات ہے. جس میں ذاتی شرافت موجود ہے، میں مذہب کی بات بھی نہیں کر رہا، جس کی طہارت اس کی خلقت میں ہے، وہ کربلا کے واقعے کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ حسین کی مظلومیت کا ہے. تو مصائب کا ایک واقعہ جس پہ سب کا اتفاق ہے، فضائل کا ایک واقعہ جس پہ سب کا اتفاق ہے. کاش انہی 2 واقعات پر بنیاد رکھ کر بحث کو آگے بڑھایا جائے. ٹھیک، آپس میں یہ جھگڑا، فرقہ بندی، یہ ساری باتیں کیوں؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی میں گزارش کروں گا، مجھے اندازہ ہے کہ اس مجلس کی آواز بہت دور تک اور اس کیمرے کے ذریعے اور بھی دور تک جاری ہوتی ہے. کیا حق نہیں بنتا کہ جن 2 واقعات پر تاریخ اسلام میں 100% اتفاق ہے، وہ ٹیکسٹ بورڈ کی اسلامیات کی جو کتاب ہے اس میں مباہلے کا بھی ذکر ہو اور اس میں کربلا کا بھی ذکر ہو؟ بھائی جب آپ اسلامیات پڑھا رہے ہیں تو وہ 2 واقعات تو پڑھائیے کہ جس کو سب مانتے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں
وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں. ہے حقیقت یا نہیں؟ جو متفق علیہ واقعہ ہے، علی حسین کا ذکر تھا، بات مکمل کر دو، علی حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر. اللہ اکبر. اے میرے ساتھ یہ نہیں ہے. علی حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، اور جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، وہ نام شامل ہو گیا اب اسلامیات میں. دا وائس کیلف بچوں نے سب نے پڑھا ہوا ہے. اب بغداد کے ایک بادشاہ کا ذکر ہے، اس میں کیا تعلق ڈائریکٹ اس کا ہمارے اسلامی عقائد سے اور اسلامی اس سلسلے سے؟ کیوں نہ پنجتن کے وہ واقعات جن پر سب کا اتفاق ہے وہ ذکر کیے جائیں؟ ہے یا نہیں؟ اچھا غور فرمائیے گا کہ ان پنجتن میں بھی جو مولا حسین علیہ السلام کا معاملہ ہے وہ سب سے جدا ہے. یہ بہت پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام تشریف فرمائے، یہ تمہیدی گفتگو ہے شجرہ طیبہ پر. مولا حسین علیہ السلام ساتھ میں موجود ہیں. حسین سن مبارک 5 برس ہے. کہا انت افضل ام منی، علی نے پوچھا اے حسین تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ کیا عجیب سوال ہے خدا کی قسم. جتنا عجیب سوال ہے اتنا ہی اس سے زیادہ عجیب جواب ہے. یعنی فقط اتنا کہہ کہ حسین خاموش نہیں ہوئے کہ آپ افضل ہیں، آگے کچھ اور بھی کہا حسین نے. میں نے کہا نا کہ مولا حسین علیہ السلام کا معاملہ سب سے جدا ہے. کیا فرمایا کہ انت افضل منی وانا افخر منکا، آپ مجھ سے افضل ہیں لیکن میں فخر میں آپ سے بڑا ہوں. اللہ اکبر. مل کے مولا حسین علیہ السلام پہ بابا سے بولا نعرہ صلوات. ابھی وضاحت کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے افضل ہیں لیکن فخر میرا بڑا ہے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں حسین؟ علی مرتضیٰ کو کہہ رہے ہیں. کون علی؟ یہ اس انداز سے یہ آسانی سے سننے والا جملہ نہیں ہے کہ کوئی علی سے یہ کہے کہ میرا فخر آپ سے بڑا ہے. کون علی؟ وہ علی جو شیر خدا ہے، جو مصدر حل عطا ہے، جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے، جو ولی الکائنات، علی کاشف المہمات، علی ولی الحسنات، علی دافع البلیات، علی مومن، علی امیر المومنین، علی اول، علی آخر، علی مہیمن، علی شہنشاہ، علی بادشاہ. غور کیجئے گا، علی فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرنے والا، علی عرش پہ بیٹھ کے لہجہ قدرت میں پردہ وحدت میں نبی سے گفتگو کرنے والا، علی اپنی انگوش کے ہلکے سے اشارے سے ڈوبتے ہوئے نظام شمسی کو واپس پلٹانے والا. اختلافی بات تو نہیں کر رہا ہوں، یہ تو علی وہ کہ جس کی شادی کا پیغام لے کر ستارہ عرش سے زمین پر آ جائے، جس کا نکاح عرش پر ہو، جس کا نکاح اللہ پڑھے، جس کی دلہن زہرا بنے، جس کے بچے حسنین بنے، جس کا سزر رسول بنے، وہ کہ جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے، وہ جو صاحب لواء الحمد ہے، وہ جو ساقی کوثر ہے، وہ کہ جو مرنے کے وقت آنے والا ہے، وہ جو امام مبین ہے، وہ جو صراط مستقیم ہے، وہ جو قرآن ناطق ہے. علی لوح محفوظ ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی پل صراط ہے، علی کی محبت پل صراط سے گزارنے والی ہے، وہ جو قبر میں آنے والا ہے، قبر میں مدد کرنے والا ہے، برزخ علی ہے اٹھانے، وہ جو میزان کے وقت آنے والا ہے، میزان خود علی ہے، وہاں پر جو صراط سے گزارنے والا ہے اور صراط پر کھڑے ہو کر ایک ایک شخص سے کہنے والا ہے کہ آزا لی و آزا لک، اے جہنم وہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے. اور اب زیارتوں کے جملے عرض کر دوں ایک ایک جملے میں، وہ کہ جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ کہ جو نوح کی کشتی کو پار لگانے والا ہے، وہ جو ابراہیم کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنانے والا ہے، وہ جو موسیٰ سے کلام کرنے والا ہے، وہ جو عیسیٰ کو مسیحائی سکھانے والا ہے، وہ جو یوسف کو کنویں سے بچانے والا ہے، وہ جو محمد مصطفیٰ کا سلطان نصیر ہے.
وہ کہ جس کا ترانہ قرآن میں ہے، جس کا ترانہ سورہ کوثر ہے، اور جس کا چہرہ والفجر ہے، اور جس کی اداؤں پر اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے، جس کی ایک ادا پر اللہ، جس کے سو جانے پر بھی اللہ آیت کو نازل کرتا ہے، اللہ اکبر، جس کی انگوٹھی دینے پر اللہ آیت کو نازل کرتا ہے، جس کی تلوار ذوالفقار پر اللہ آیت کو نازل کرتا ہے، جس کے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے پر اللہ آیت کو نازل کرتا ہے، جو مظہر جلی ہے، جو اللہ کا ولی ہے، وہ جو قرآن میں صالح المومنین ہے، وہ جو تورات میں بریہ ہے، انجیل میں ایلیا ہے، وہ کہ جو نبیوں کی مدد کرنے والا ہے، وہ کہ جس کے صدقے میں نبیوں کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں، وہ کہ جو سورج کو جس کے صدقے میں روشنی ملنے والی ہے، وہ جو چاند جس کے صدقے میں منور ہونے والا ہے، جو ابو تراب جس کے صدقے میں کائنات کا رزق تقسیم ہونے والا ہے۔ اور میرے شیعہ سنی بھائی سارے اس جملے کو ضرور ملاحظہ فرمائیں کہ جب شیعوں کے لیے کہا جاتا ہے بس یہ صرف علی 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 کرتے رہتے ہیں، نہیں، اب ہم نبی کی بات کرتے ہیں۔ اتنا بڑا علی، یہ ہے شان نبوت کہ جس کے نالین اٹھانے پر فخر محسوس کرے، اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مل کے ایک بلند تر صلوات بھیج دے مولا علیہ السلام کی ذات پر۔ مل کے کہیں۔ اور ہمارے اس عظیم علی سے حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا فخر آپ سے بڑا ہے۔ اب جملہ سمجھ میں آیا؟ میرا فخر آپ سے بڑا ہے یعنی کیا؟ علی نے کہا تمہارا فخر مجھ سے بڑا ہے؟ کہ جی بابا، ہاتھی جدہ کا جدی، جیسے میرے نانا ہے ویسے کوئی نانا لا کے بتائیے۔ ہاتھی ابا کا ابھی، جیسے میرے بابا ہے ویسے کوئی بابا تو لا کے بتائیے۔ ہاتھی امہ کا امی، جیسے میری ماں ہے ویسے کائنات میں کوئی ماں نہیں ہے۔ ہاتھی اخا کا اخی، جیسے میرا بھائی ہے، اللہ اکبر، ویسے کائنات میں کوئی بھائی نہیں ہے۔ اچھا میں جملوں کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچتا رہا کہ یہ تو مشکل کشابے بن گئی اب، یعنی اب وہ کیا، جب بات تو اس میں سے ساری ٹھیک ہے، جیسے نانا حسین کے نانا ویسے کوئی نانا نہیں، جیسے حسین کے بابا ویسے کوئی بابا نہیں، اور جیسے حسین کی ماں ویسے کوئی ماں نہیں، اور جیسے حسین کا بھائی ویسے کوئی بھائی نہیں۔ لیکن آواز قدرت آئی، وہ علی ہی کیا جو کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے۔ ایک مرتبہ حسین کو گود میں لیا اور پیار کرتے ہوئے کہنے لگے، ہاتھ ولد کا ولد الحسین، میرے بیٹے حسین جیسا کوئی بیٹا لا کر۔ مل کے صلوات دے محمد و آل محمد پر۔ کہ لہذا میرا فخر آپ سے بڑا ہے۔ جو حسین کا، ایک اور جملہ کہوں، امام حسین السلام کا ذکر سننے آپ آئے ہیں، دیکھیں جو تقدیر کے کیے، بہت نازک جملہ ہے یہ، اسے ضائع نہ کیجیے گا پلیز، جو تقدیر کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا خصوصی اختیار رکھتا ہو اسے شریعت میں حسین کہا جاتا ہے یا نہیں؟ فطرت تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ حسین کے در پر آیا، حسین سے مس نہیں ہوا، جھولے سے مس ہوا۔ اللہ اکبر، یہ حسین فقط معصوم نہیں، بہت آج کا سب سے شاید قیمتی جملہ، حسین معصوم نہیں ہے، معصوم ساز حسین۔ یہ جملہ پہنچ گیا؟ فقط حامل عصمت نہیں، عصمت عطا کرنے والا حسین۔ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عصمت عطا کرنے والا حسین، کیا مطلب؟ ملائکہ معصوم ہے یا نہیں ہے معصوم؟ اب میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو، اور اگر اس حدیث کو صحیح طرح سے محسوس کیا آپ نے تو یہاں فرش پہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کریں گے، فرط مودت سے عرش پہ محسوس کریں گے۔ ساتھ رہیے گا میرے، جنت ہے، بالکل عاشور ہے، چہلم قریب ہے، سنیے گا اس جملے کو۔ علامہ تاج الدین شعیری ہمارے 1000 سال سے بھی زیادہ پرانے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی جامع الاخبار، اس میں لکھتے ہیں، اس کتاب میں فرماتے ہیں ان اللہ یخلق من عرق زوار الحسین من کل عرقۃ 70,000 ملک۔ جو حسین کی زواری پہ جاتا ہے نا، اللہ اکبر، میں نے کیا کہا؟ عصمت دینے والا حسین۔ جو حسین کی زواری پہ جاتا ہے، اللہ ہر زائر کے
پسینے کے ہر قطرے سے 70,000 فرشتوں کو خلق کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 70,000 فرشتے۔ کس سے؟ یہ حسین کا مقام نہیں ہے، یہ حسین کے ظاہر کا بھی مقام نہیں ہے، یہ تو ظاہر کے پسینے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رانی میرے ساتھ ہے یا نہیں آج؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پسینے کا مقام ہے۔ بے شک، بے اچھا شک، پسینہ کیا ہوتا ہے؟ جسم کا سب سے فاضل ہوتا ہے پسینہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے بازار میں کہیں پسینہ بک رہا ہو؟ نہیں، بالکل فاضل چیز ہے، جس کے ظاہروں کے جسم کی فاضل چیز اللہ اکبر، معصوم ملائکہ کو بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ہمارے نہیں، ابھی تک شاید اس منزل تک نہیں پہنچے۔ میں ایک اور جملہ کہوں، 5ویں امام نے فرمایا کہ جب اللہ نے حقیقت محمدیہ کو خلق کیا نا، تو وہ سرکار کا نور جب اس پر اللہ کی ہیبت طاری ہوئی تو حضور اس ہیبت سے ان کو پسینہ آنے لگا، اور جب پسینہ آیا تو ان اللہ خلق من عرق راسہ الملائکہ، اللہ نے حضور کے سر کے پسینے سے ملائکہ کو خلق کیا۔ نے مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں، فرش پر ملائکہ بنتے ہیں حضور کے پسینے سے، عرش پہ ملائکہ بنتے ہیں حضور کے پسینے سے، اور فرش پہ بنتے ہیں حسین کے ظاہروں کے پسینے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے حسین۔ بے شک، بے شک، اللہ اکبر۔ اور ہمارے اس اعتبار سے حسین ابن علی کا مقام وہ سب سے جدا ہے، منفرد ہے۔ میں آیت کو پڑھ دوں، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے، اور یہیں سے میں بات کو آگے لے جاؤں گا کل کے لیے۔ کیا فرمایا؟ الم تر، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ۔ یہ ہے پاکیزہ شجرہ، وہ پاکیزہ شجرہ کہ جس کے ظاہر کے پسینے سے ملک بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور ہمارے اللہ اکبر، کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے ایک پاکیزہ شجرے سے، اصلھا ثابت، یہ پاکیزہ شجرہ وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں محکم ہیں، وفرعھا فی السماء، جس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے پاکیزہ شجرہ۔ بے شک، یہ حسینیت ہی کا تو کرم ہے۔ آپ دیکھیں ایام اعزا جب ختم ہوتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں؟ ربیع الاول میں۔ اس کے بعد سے اگلا محرم آنے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ 10 مہینے۔ 10 مہینوں تک نہیں معلوم کیا کیا باتیں، فتوے، بدعتوں کے طعنے، نہیں معلوم کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ جتنے بھی 10 مہینوں میں یہ اژدہا نکلتے ہیں نا، محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، موسیٰ کا عصا ان سارے اژدہوں کو نگل لیتا ہے، بے شک، سب ختم ہو جاتا ہے۔ امام حسین کا مہینہ آیا، حسین کے چاہنے والے اسی طرح سے فرش ادا پر، یہ ایک محرم کا چاند، سب کچھ 10 مہینوں کی ان کی محنت رائے گا، ایک طرف۔ بے شک، ذکر حیدر کا چہروں کو نشان دیتا ہے، اور نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اور 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ ذکر حیدر کا چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، مل کے کہیں گے۔ اور یہ جتنے نعرہ حیدری اور یا علی کہنے والے ہیں، اور آج پہلی مجلس ہے تو انشاءاللہ یہیں سے اب ایک اور تربیت کا بھی آغاز ہوتا جائے گا۔ 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، جناب بلال قاسمی صاحب کی نظم ہے یہ۔ 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے، اور اپنے لب، کتنی خوبصورت تعبیر ہے، غور کیجئے گا، اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ مل کے کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، حق، حق، اور چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا وہ ہے جو صرف دھواں دیتا۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ چلے مکمل کر دو اسے۔ خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذان دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور یہ حاصل کلام شعر ہے. میں سمجھتا ہوں پوری کربلا انہیں کوشش کی کہ اسے ایک شعر میں جمع کر دیں. اگر یہ شعر آج کا پہنچ گیا تو گویا جو میرا پورا مضمون تھا وہ سمٹ جائے گا اس میں. ہے میرے ساتھ؟ 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے، اور چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں. یہ دیا وہ ہے جو صرف دھواں دیتا ہے، اور اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے. یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زباں دیتا ہے. اور بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد. جس تک بات پہنچے وہ بولے ضرور، بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی حکم ادا دیتا ہے. یہ 3-4 آوازیں ایک ساتھ آ گئی، ایک مجموعہ لگا دیجئے تو پھر اچھا رہے گا، وہ سب اجتماعی مل سبحان اللہ سبحان اللہ. بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی حکم آزا. اللہ اکبر. یزید لعین چاہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ ختم ہو جائے. سجاد نے وہ خطبہ دیا کہ کافر کو کہنا پڑا اذان دو. اللہ اکبر. یہ ہے سید سجاد اور یہ ہے حسینیت. یہ ہے شجرہ طیبہ کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، جس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں. یہ جڑیں نظر نہیں آتی زمین پر. یہ قرآن کی ایک تو کتابوں کی تفسیر ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں اس آیت کی عملی تفسیر ہے یہ حسین کا فرش ہے. لبیک یا حسین، مل کے لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی. اور اسی خاطر ہے کہ اس فرش عزا کا اتنا اہتمام ہے. آج ہم نے عشرے کا آغاز کیا 14 معصومین کے جملوں سے کہ کیسے 14 گریا کرتے تھے حسین پر. اور ہمارے بس وقت میرا مصائب تک پہنچ گیا. میں آج 28 رجب حسین کی ہجرت سے میں جانا چاہ رہا ہوں سفیر حسین مسلم ابن عقیل کی شہادت تک، اور اس سفر میں شریک ہوتے رہیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. ذاکر تو اپنے طور پر کوشش ہی کر سکتا ہے کہ وہ مصائب کی کچھ جملے پڑھ دے. روایتیں تو وہی ہیں، لیکن جب آنکھوں میں نمی آ جائے تو حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لیجیے گا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں فی یدہا خرقۃ، بیوی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. چاہتے ہو یا نہیں کہ میرے اور آپ کے آنسو اس پاکیزہ ترین اس رومال میں جگہ پا لیں. جب حسین مدینہ سے چلے تھے 28 رجب مدینہ سے چلے حسین، یہ سن لینا پڑھ دینا آسان ہے، حسین کا مدینہ چھوڑ دینا جانتے کیا بات ہے. اب یہاں اس مجمع میں بہت سے حاجی بھی ہوں گے اور کربلا کے زائرین تو ماشاءاللہ بے شمار ہیں، اور پروردگار سب کو بار بار جلد سے جلد لے کر جائے. آپ جب خود کربلا گئے تھے نا تو سوچئے گا جب آخری سلام کرنے کے لیے حسین کو گئے تھے تو کیا ہوا تھا. آخری سلام کرنے، جبکہ ہم تو اس امید پر سلام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد منی لزیارتکم، پروردگار میری زیارت کو آخری زیارت قرار رکھ. حسین تو جانتے ہیں نا علم امامت سے کہ یہ آخری زیارت ہے ماں کی قبر کی. جب خود آپ کربلا جاتے ہیں حسین کو آخری سلام کرتے ہیں. میں نے اتنی مرتبہ مولا کی خدمت وہاں جا کے زائرین کے پاس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ایک زائر ہے گیا آخری الوداع کہہ دیا، باہر آیا، خدا کی قسم اس کے قدم چل نہیں رہے ہوتے، وہ پھر سے گنبد کو دیکھتا ہے، پھر سے ایک دفعہ چلا جاتا ہے، کہتا میں ایک اور سلام کر کے آیا، پتہ نہیں پھر آنا نصیب ہونا، وہ پھر چلا جاتا ہے، پھر جا کے زری کو دور سے دیکھتا ہے، کہتا ہے مولا سلام میرا.
پھر وہ مڑتا ہے جانے لگتا ہے، پھر چہرہ گھما کے کہتا ہے مولا آخری سلام. ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب پھر وہ حرم سے نکلتا ہے پھر آخر میں گنبد کو دیکھتا ہے، کہتا ہے مولا آخری سلام. پھر جب بس میں بیٹھتے ہو بس چلنے لگتی ہے، کہتا ہے جو گنبد کو دیکھ کے کہتے ہیں مولا آخری سلام. پھر کربلا سے نکلتے ہو پھر دل تڑپتے کہتے ہیں مولا پھر سے بلانا آخری سلام. اب سوچو جب حسین اپنی ماں سے ودا ہو رہا ہے، جب حسین قبر فاطمہ زہرا سے ودا ہو رہا تھا تو مولا حسین نے کیسے کہا ہوگا اے ماں حسین کا آخری سلام. ہاں حق یہ ہے کہ حسین کے نام پر ایسے ہی صدائے بلند ہو. اسی خاطر ہے کہ بے تحاشا گریا تھا جب حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے بنی ہاشم میں گریا تھا. عبداللہ غفاری ایک وہ صحابی ہیں 97 برس عمر ہے. کانا لا یسمع صوت الرعد، بجلی کی کڑک نہیں سن سکتے تھے، اتنا اونچا سنتے تھے. 28 رجب تھی، صبح کو اچانک بیدار ہوئے، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ زوجہ نے جواب دیا حسین کی بہن زینب مدینہ چھوڑ رہی. اتنا گریا تھا اہل حرم میں. یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مدینہ سے رخصت ہی پورے مصائب ہیں. کوئی یہی سوچتا رہے گریا کر کر کے ختم ہو جائے گا. حسین کے لیے ماں کی قبر کو چھوڑنا، نانا کی لحد کو چھوڑنا. عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں میں 28 رجب کو پہنچا مدینہ. میں نے دیکھا محلہ بنی ہاشم میں بہت مجمع ہے. میں نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا حسین ایک کرسی پر موجود تھے اور ایک بی بی آتی جاتی تھی. ہمیں بیویوں کا علم تو نہیں تھا لیکن ہم وارثوں سے پتہ ہو جاتا تھا. ظاہر ہے کہ جب اکبر بڑے ہوں گے تو ام لیلہ آئی ہوں گی، جب قاسم بڑے ہوں گے تو ام فروا آئی ہوں گی، جب عباس بڑے ہوں گے تو شہزادی ام کلثوم آئی ہوں گی. عبداللہ کہتا ہے کہ دفعتاً میں نے دیکھا حسین اپنی کرسی سے اٹھے، ایک طرف سے عباس بڑے، ایک طرف سے اکبر بڑے. آواز آئی یا اہل المدینہ غضوا ابصارکم، اے مدینہ والوں نظروں کو جھکا لو، اس سے کیا علی کی محفل ہے. میں کہوں گا اے بی بی 28 رجب کی سواری کو بس مدینہ ہی میں بھول جائیے گا، اس لیے کہ جو 11 محرم کی کربلا کی سواری. میں نے ایک بزرگ عالم سے جملہ سنا ہے، سنیں گے. جب بی بی زینب نے سوار کیا کہ اے لیلا اکبر نہ صحیح کیا ہوا زینب موجود ہے، فرما فکر نہ کرو قاسم نہ صحیح زینب ہے، اے ام کلثوم عباس نہ صحیح زینب ہے. ایک بیوی کو سوار کروا دیا. کونے میں ایک کنیز کھڑی کانپ رہی تھی کہ اے فضا تجھے بھی زینب سوار کروائی، اے فضا تو بھی سوار ہو جا. زینب نے سوار کیا. ایک مرتبہ بیمار امام سید سجاد کو سوار کیا. اب دائیں طرف دیکھا غربت کا احساس ہوا، بائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا. فرات کا رخ کر کے کہا زینب بی بی سوار کچھ دیر کے لیے ہو سکی تو جانتے ہو نا، فوراً ہی اپنے آپ کو پھر زمین کربلا پر گرا دیا تھا. اس لیے کہ جب سجاد نے باپ کے پامال لاشے کو دیکھا تھا تو مولا کا جسم کانپ رہا تھا. بیوی نے چاہا کہ مولا سجاد شہزادی زینب کی طرف دیکھ لے، لہذا اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. زیارت ناہیہ یاد ہے نا، سلام ان بیویوں پر جن کے ہاتھ یہ ہے مدینہ کی رخصت. ایسے سوار ہوئے تھے. 28 رجب کو حسین مدینہ سے چلے. شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان گزرا، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، تقریباً 5 مہینے ہو گئے. ذی الحج کی 8 تاریخ آ گئی. حج کے احرام کو عمرے میں بدلا. کسے حج سے زیادہ محبت ہوگی حسین ابن علی سے بڑھ کر؟ 25 حج کیے تھے. حسین کے لیے حج کو چھوڑنا بھی آسان نہیں تھا. خانہ خدا کو چھوڑا تاکہ حرمت باقی رہے. اور ایک مرتبہ آگے بڑھے. 9 ذی الحج کو مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی کوفہ میں. علم امامت سے جانتے ہیں لیکن ابھی قافلے تک باقاعدہ خبر نہیں پہنچی. تقریباً 15 ذی الحج کے قریب کی بات ہے. قافلہ بڑھ رہا ہے. 2 سوار آتے ہوئے نظر آئے. حسین نے کہا کوفے کی کیا خبر ہے؟ کہ مولا تنہائی میں بتائیں گے. کہ نہیں سب کے سامنے بتاؤ، یہ میرے اصحاب ہیں.
کہ مولا جب کوفہ چھوڑا تھا تو ہم نے دیکھا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں اس کا ماتم ہے جس نے دور سے ہمیں حسین کو سلام کہنا سکھلایا ہے. جب مسلم کی شہادت ہو رہی تھی کہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, یا فرش ادا سے بیٹھ کے حسین کو کہنا السلام علیکم. حسین کی شہادت بس سنتے جائیے روتے جائیے گا. حسین کی شہادت میں اور مسلم کی شہادت میں بہت سی شباہتیں ہیں, اس لیے کہ مسلم تمہید کربلا ہے نا. حسین بھی پیاسے مارے گئے, مسلم بھی پیاسے مارے گئے. پانی خون آلود ہو گیا کہ میرے نصیب میں ہوتا تو پی لیتا, میں پیاسا جاؤں گا. حسین کو بھی گھیر کر مارا تھا. فرقۃ بالرما و فرقۃ بالحجر, تیر ہے, تلوار ہے, پتھر ہے, حتیٰ بالعصا کا لفظ بھی میں نے پڑھا ہے, لاٹھیوں سے بھی مار رہے تھے. مسلم کو بھی گھیر کر مارا تھا. حسین کی تشییع جنازہ بھی عجیب تھی, سر نو کے نیزہ پر بلند تھا. مسلم کی تشییع جنازہ یہ تھی کہ لاش کوفہ کی گلیوں میں تھی. وہ جو توغہ تھی نا جس نے گھر میں پناہ دی تھی, اس نے آ کر دیکھا کہ مسلم کا لاشا رکھا ہوا ہے. کہ مولا تو حسین کا سفیر ہے لیکن اتنا غریب ہو گیا ہے, کوئی تیرا لاشا اٹھانے والا نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا, کیا حسین کہہ کے ضرور رونا. میں کہوں گا اے توحا, ابھی تو کوفہ میں سفیر حسین کو دیکھا ہے نا, ذرا کربلا میں دیکھنا ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے پر. ایک بھائی کا لاشا پامال ہوتا رہا, بہن دیکھتی رہی. تو حسین اور مسلم میں کئی شباہتیں ہیں. دونوں پیاسے گئے, دونوں کو ظالموں نے گھیر کے شہید کیا, دونوں کی تشییع جنازہ میں ان کے جنازے سے بے حرمتی ہوئی. اب آخری جملہ کہوں گا, ایک فرق ہے لیکن دونوں کی شہادت میں. وہ فرق یہ کہ جیسی مسلم کی شہادت ہوئی نا, حسین نے کہا بعد ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلا لا. مسلم کی یتیمہ کو گود سے بٹھایا, پیار کرنے لگے. کہ مولا آج تو ایسے پیار کر رہے جیسے کوئی یتیموں کو پیار کرتا. حسین نے سینے سے لگایا کہ آج سے تیرا بابا حسین, آج سے مجھے بابا کہنا. بس فرق یہ ہوا کہ مسلم کی یتیمہ کو حسین نے پیار کیا. سکینہ حسین کی یتیمہ تماشے گاتی رہی, مقتل میں تلاش کرتی رہی. بابا شیخر تماشے مار رہا, ایک کٹے لاشے سے آواز آئی رہی. آخری جملہ یا بنیا سکینہ بوسی کا من الذی قطع وریدک. بابا یہ گردن کو تن سے جدا کس نے کیا؟ بابا میرے چہرے پر تماشوں کے نشان دیکھو. یہ کہہ کے سکینہ خاموش ہوئی. اب جس کے دل میں یا حسین کہہ کے جتنا دم ہے روتا جائے. حسین نے کہا بیٹی سکینہ جب شام جانا کوئی شیعہ مل جائے اس سے کہنا جب بھی پانی نصیب پانی پی کر کہنا یا حسین یاد کرنا تمہارا مولا پیاسا. میں کہوں گا مولا تم تو آسرے عاشور شہید ہو گئے, نہیں معلوم سکینہ کب تک پیاسی رہی ہو. کوفہ سے شام سکینہ پیاسی رہی ہو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پہلی محرم کا دن گزر گیا ہے والا. اپنے آپ کو اگر کربلا لے جا سکو, اپنی روح کو, اپنے نفس کو, جیسے کوئی گنبد سامنے اور کوئی حسین سے جھولی پھیلا کر مانگ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی اور بہتر تھوڑا وعلی
أولاد الحسين وعلى أصحابه. ایک مرتبہ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جزاكم الله خيرا.